الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج کا موضوع عنوان ماہ رمضان آخری عشرے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، ان میں طاق راتیں جس میں عبادت کرنا سب سے افضل ہے، ان میں سے ایک نفل نماز اور عبادت جس کا شمار بڑی فضیلت سے کیا جاتا ہے، وہ نماز جس کا نام نماز تسبیح ہوتی ہے، اس کی فضیلت اور طریقہ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تسبیح گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس عبد المطلب کو اس کا طریقہ سکھایا جو ہم سب کے لیے مشغل راہ بن گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ پیش کروں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو میں یہ اپنے چچا عباس کو عنایت کرنے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نئے پرانے اگلے پچھلے جو جان بوجھ کر ہوئے، جو انجانے میں ہوئے، تمام چھوٹے پوشیدہ بڑے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی سب خصلتوں کو معاف فرمائے، سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ کس کے صدقے سے؟ نماز تسبیح کے صدقے سے۔ آپ 4 رکعت نوافل جو ادا کرتے ہیں، اس کو صلاۃ تسبیح کہتے ہیں۔ اس کی کتنی رکعت ہیں؟ اس کی 4 رکعت ہیں۔ صلاۃ تسبیح کی پہلی جو ہیں وہ رکعت کتنی ہیں؟ اس کی 4 رکعت ہیں۔ اس کی کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت ہیں، جو کہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں رمضان مبارک کی طاق رات۔ تو سامعین محترم، 4 رکعت صلاۃ تسبیح نفل، اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ نیت ایسے ہی کرنی ہے، نیت کی تھی اس نماز صلاۃ تسبیح 4 رکعت نماز نفل منہ میرا خانہ کعبہ شریف۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کا حوالہ دیں گے، نہیں تو گھر میں ہیں تو آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے کر پھر آپ نے باندھ دینے۔ پھر کیا پڑھنا ہے؟ نمبر 1، آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح پڑھنی ہے، جس تسبیح کا ذکر ہوا ہے نماز کے اندر۔ تو اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کے بعد سورۃ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے 15 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنے بار؟
15 بار پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے 15 بار۔ نمبر 2، پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر تسبیح پڑھنی ہے 10 بار، یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ نمبر 3، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ نمبر 4، پھر سجدے میں جانا ہے۔ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ نمبر 5، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ کی حالت میں جانا ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو آپ رکتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس کے درمیان پھر آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ نمبر 6، پھر دوسرا سجدہ بھی پہلے کی طرح کرنا ہے، تو اس میں پھر کیا پڑھنا ہے؟ 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، یہی تسبیح۔ نمبر 7، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اتحیات میں بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے دوسری رکعت، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرنی ہے۔ کل آپ نے یہ تسبیح 75 بار پڑھنی ہے۔ اس طرح دوسری رکعت پڑھیں، اور جب دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھیں تو پہلے یہ تسبیح 10 بار پڑھ لیں، تب اتحیات پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعت مکمل کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت مکمل ہو گئی، ہر رکعت میں 75۔ پھر آپ نے 4 رکعتوں میں کل 300 بار یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے ٹوٹل 4 رکعتوں کے اندر 300 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کی آپ نے ٹوٹل تعداد معلوم کر لینی ہے کہ ایک رکعت میں 75 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو دوسری میں کتنی پڑے گی، تیسرے میں کتنی ہوگی، اور چوتھی رکعت میں کتنی، اور کس وقت پڑھی جاتی ہے، کس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ اس کا اندازہ لگا کہ آپ کل 300 بار یہ تسبیح پڑھیں گے تو اس سے آپ کی 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ ان رکعتوں میں جو سورت چاہیں پڑھیں، مثلا آپ جو ہم قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ سورت اخلاص کے علاوہ آپ جو بھی سورت چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی اسی طرح حکم ہے، ایک ہی طریقہ دہنوں کا ہے۔ لیکن خواتین گھر میں پڑھ سکتی ہیں اور پردے میں رہ کر، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکیلے پڑھنا افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں یہ تسبیح زندگی میں ایک بار اور ماہ رمضان میں بار بار اور جو ہے ہمیں اسلامی مہینوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔